اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم شروع ہے، اس کے 7 رکوع ہیں اور کل 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 13 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ یہ اس لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ اب اگر آیت کے پہلے حصے کی بات کی جائے تو یہاں ذکر ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی تائید اور نصرت کی یقین دہانی کروا رہا ہے آیت کے دوسرے حصے میں۔ یعنی پہلے حصے میں کیا ہے کہ جتنے بھی کفار گزرے انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور نہ صرف تکذیب کی بلکہ یہاں تک مجبور کرنے کی کوشش کی کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تو امن میں ہو جاؤ گے، ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے ہی نکال دیں گے۔ تو رب العالمین نے پھر وہی فرمائی کس کی طرف؟ الیہم، اپنے انبیاء کی طرف۔ فاوحی الیہم ربہم، ان کے رب نے ان کو مدد کی، نصرت کی نوید سنائی، اور کیا کہا؟ رب فرما رہا ہے کہ ہم ضرور ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ یعنی رب العالمین فرما رہا ہے کہ کامیاب وہی ہے اور یہ خوشخبری ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے دل روز محشر میرے روبرو حاضر ہونے میں ہر وقت ہر لمحہ اس تصور سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہاں پر مراقبہ کا بھی ہمیں لیسن ملتا ہے۔ مراقبہ، محاسبہ کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو غور کر لیجیے گا۔ محاسبہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اعمال پر غور کرنا، خود پر غور کرنا اور خود کی بہتری کی طرف سوچنا۔ جیسے کہ سارا دن گزر جانے کے بعد رات کے وقت اپنے پورے دن کے کیے ہوئے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور محاسبہ کیا ہے کہ میں نے آج کون کون سے برے اعمال کیے، نہ چاہتے ہوئے بھی یا چاہتے ہوئے، اور مجھے آئندہ ان سے کس طرح سے بچنا ہے، اور آج کون سا ایسا نیک عمل کیا جس کو کرنے کے بعد مجھے سکون ملا اور اللہ کی بارگاہ سے اس پر رحمت کی، اجر و ثواب کی امید بھی ہے، تو میں آئندہ یہی نیک عمل کروں اور اس سے بہتر اعمال کرنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے؟ یہ محاسبہ ہوتا ہے۔ جبکہ مراقبہ کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو یہاں پر اسی کی بات کی جا رہی ہے، اور کیا بات کی جا رہی ہے کہ جو یہ اپنے ذہن میں یقین پختہ کر لے کہ ہم نے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ رب فرما رہا ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والے، جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو میری اطاعت پر ثابت قدم رہے ہوں گے دنیا میں، یہی کامیاب اور کامران ہوں گے، اور ان کے دشمنوں کے لیے ناکامی اور نافرمانی کی طفیل ان کے لیے نامرادی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہاں پر ایک طرح سے بات بیان کی گئی کہ یہ کافر آپ کو دھمکی دے رہے ہیں ان قریب یہی زمین سے نکال دیے جائیں گے اور کامیابی ان لوگوں کو عطا کر دی جائے گی جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 15 میں، کہ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش، ہر درم ناکام ہو گیا۔
تو یہاں پر پچھلی آیات دیکھیں، آیت نمبر 13 اور 14، اسی کی مزید ڈیٹیل آیت نمبر 15 میں آ رہی ہے۔ اور کیا ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں فرمایا نا کہ کامیابی اسی کے لیے ہے جو کہ مومن ہے، جو کہ مرد مومن ہے، اور وہ ڈرتا ہے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، اور وہ رب کے حضور اپنے اعمال کے پیش ہونے سے خوف زدہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ نیک اعمال کرنے کی کوشش میں ہے۔ اب یہاں پر کس کا ذکر ہوا؟ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ طلب کیا۔ فیصلہ طلب کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اس چیز پہ ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے دور کے کفار مکہ اور دیگر انبیاء کرام کے دور میں جو کفار تھے، وہ کیا اپنے نبیوں سے مطالبہ کرتے تھے؟ ہاں تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، ہمیں ہمارے اعمال کا جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا، ہمیں ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ الہ ہے، اور وہ الہ اللہ، اس کے سامنے جا کے ہمیں ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، یا ہم نہیں مانیں گے تو ہم پر دنیاوی عذاب بھی آئے گا، جہنم کا عذاب بھی آئے گا۔ تو ہاں اگر تم کہہ رہے ہو تو پھر وہ لے آؤ۔ تو رب فرما رہا ہے کہ یہ اس قدر ہٹ درم ہو گئے، اور ان کی ہٹ درمی ان کی ناکامی کی وجہ بنی، اور ہر ہٹ درم ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے عذاب جہنم کا، اور یہ نامرادی، ناکامی کس صورت کی ہے اس کا ذکر ہم احادیث میں اور قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں بھی پڑھیں گے۔ تو پہلے ان آیات کو مکمل پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 16 دیکھیے گا، جہنم اس کے پیچھے ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بڑی مشکل سے اس کے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، اور ایسا لگے گا کہ اسے گلے سے اتار لے، اور ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر عذاب جہنم میں جو پینے کے لیے مشروبات دیے جائیں گے ان کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہمیں ملتا ہے کہ جہنم کو پیپ، جتنے بھی جو جہنمی ہیں نا، جہنم کے اندر موجود ہوں گے، ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ جب وہ پانی منہ کے قریب آئے گا تو وہ اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا، اور جب اور قریب ہوگا تو اس کے چہرہ، اس سے جب وہ اپنے چہرے کے قریب کرے گا نا اس پانی کو، تو پہلے تو اسے ناگوار معلوم ہوگا، لیکن جیسے ہی چہرہ بھی قریب جائے گا تو وہ پانی کی گرمی کی شدت سے اس پینے والے کا چہرہ بھن جائے گا، اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی، اور پھر جب وہ پانی پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ محمد میں بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر آیات بھی ہمیں ملتی ہیں، جس میں سورۃ الکہف بھی ہے کہ اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھکانے کی جگہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب نار سے بچائے، ہمیں دوزخ سے بچائے، کہ جس کے پینے کی چیز کا اتنا برا حال ہے کہ وہ انسان کو جھلس کے رکھ دے گی، تو وہ جہنم کی اپنی تپش کیسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم کرے۔ اور یہ آیت کا یہ حصہ ہے نا کہ اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہنمی خود اپنے منہ سے موت مانگیں گے رب سے، لیکن موت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس وقت موت ختم کر دی جائے گی۔ جو اہل جنت ہیں جنت میں، جو جہنم والے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اور موت کو ختم کر دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس کے بارے میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ابھی بخاری شریف کی حدیث پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں
اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت تمہیں موت نہیں، اور اے اہل جہنم تمہیں موت نہیں، چنانچہ اہل جنت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور اہل جہنم کے غم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا شمار اہل جنت میں کرے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم مستحق جنت ہوں اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھیں، آمین ثم آمین۔ آگے مثال بیان ہوئی ہے آیت نمبر 18 میں، اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس راکھ کے اجزاء اس طرح سے منتشر، اس طرح سے بکھر جاتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر، نشان اور خبر باقی نہیں رہتی، اسی طرح کافروں کے تمام اعمال کو ان کے کفر نے باطل کر دیا اور وہ ان اعمال کو اس طرح ضائع کر دیا کہ ان کی کوئی خبر اور کوئی نشان باقی نہ رہا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اعمال بھی تب قبول ہیں، اچھے اعمال، جب ایمان پاس ہے، جب ایمان نہیں ہے تو اچھے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ جو دنیاوی طور پر کیے جانے والے اعمال ہوتے ہیں تو پھر ان سے دنیا اچھی کر دی جاتی ہے، دنیاوی طور پر ان کو ان کا اجر بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کوئی بھی حصہ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا، تو کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، اور اگر وہ چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ ایسا ہوتا آیا ہے، ایسا ہوتا رہے گا اور ایسا ہو رہا ہے۔ قومیں بدل رہی ہیں اور ایک دن سب نے ختم ہو جانا ہے، تو رب فرما رہا ہے کہ اللہ نے تو بدلنا ہی ہے، تم نے تو دنیا سے جانا ہی ہے، تو کیوں نہ اطاعت اور فرما برداری کر لو، کیونکہ جانا تو تمہیں ہے ہی ہے، تو کیوں نہ سرخرو ہو کے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کی ایکسپلینیشن میں یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، نئی مخلوق کو لے آئے، یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے، تو جو کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے آج کوئی راہ فرار نہیں ہے، ہم فرار نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، من محیص کا مطلب کوئی بھاگنے کی جگہ یا فرار ہونے کی راہ۔ ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یہاں پر مسٹیکنلی وہ آپ سے ترجمہ آپ کے سامنے نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔